نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورۃ الفاتحہ کے فضائل و کمالات۔ جی ہاں، سورۃ الفاتحہ بے شمار فوائد کی حامل ہے اور ایسی سورت ہے جو ہر رکعت میں پڑھی جانے والی ہے۔ میں پھر بھی ایک مرتبہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کے جو فوائد جو خواص ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين، صدق الله العظيم۔ تلاوت آپ نے سنی سورۃ الفاتحہ کی، میں نے تلاوت کی ہے، تو آئیے چلتے ہیں اس کے خواص کی طرف کہ کن کن مسائل کے لیے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے، اگر آپ کو سر میں درد ہے، پورے سر کا درد ہے یا سر کے کسی حصے میں درد ہے، دائیں ہے بائیں ہے، آگے کی سائیڈ ہے یا پیچھے کی سائیڈ ہے، کسی حصے میں اگر آپ کو درد ہے تو اس درد والی جگہ پر آپ نے ہاتھ رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے دائیں طرف درد ہے تو میں نے اپنا دایاں ہاتھ اس دائیں طرف جہاں درد ہے وہاں پر میں رکھوں گا، اور اس کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود شریف میں پڑھوں گا۔ اس کے بعد ہم نے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 3 مرتبہ درود اور 3 ہی مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر ہم نے اس ہاتھ کو دم کر کے، تو جس جگہ ہمیں درد ہے وہاں ہم نے دم کرنا ہے۔ 3 مرتبہ کے بعد آپ نے اس کو دم کرنا ہے۔ پہلی مرتبہ دم کر کے پھر ہاتھ نیچے، پھر دوسرے دم کے وقت پھر دوبارہ آپ نے ہاتھ وہیں رکھنا ہے، اور اسی مرتبہ 3 مرتبہ شروع میں اور 3 مرتبہ آخر میں درود پڑھ کر 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہاتھ کو نیچے کرنا ہے، پھر تیسرے دم کے وقت بھی اسی طرح کرنا ہے جیسے پہلے اور دوسرے دم میں آپ نے کیا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ فی الفور آپ کے درد میں افاقہ ہوگا، فی الفور آپ کا درد پہلے سے کئی گنا ٹھیک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ پھر آپ 2-4 دن اس کو مستقل کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ درد ختم ہو جائے گا۔ یہ پہلا فائدہ ہے سورۃ الفاتحہ کے خواص میں سے۔ اس کے بعد دوسرا فائدہ ہے خواص سورۃ الفاتحہ کا، کہ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہے، پیٹ کا درد ہے کسی وجہ سے بھی ہے، تو آپ نے سورۃ الفاتحہ کو اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 11 مرتبہ نمک آپ نے لینا ہے، اور 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھ کر اس نمک کو دم کر لینا ہے۔ اور دم کرنے کے بعد جس کو پیٹ کا درد ہے، بچہ ہے، بچی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا نمک چاٹ لے گا، نمک چوس لے گا، کھا لے گا۔ جیسے منہ میں ہم کچھ ڈالتے ہیں، چینی ہے، شکر ہے، کوئی بھی چیز ہے، ایسے تھوڑی سی وہ مقدار میں لے کر اپنے منہ میں ڈال لے اور اسے آہستہ آہستہ نگل لے۔ انشاءاللہ یہ
3 سے 4 دنوں کے اندر ہی اس کو فرق محسوس ہوگا۔ مناسب مقدار میں نمک وہ چاٹے، زیادہ نہیں، تھوڑا سا وہ نمک صبح چاٹ لے، تھوڑا سا دوپہر کو، تھوڑا سا شام کو، البتہ نمک وہ دم شدہ ہو، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ 3 سے 4 دنوں میں آپ کو پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 2 فائدے ہو گئے سورۃ الفاتحہ کے خواص میں سے۔ تیسرا فائدہ، اگر آپ کو بخار ہو گیا ہے اور آپ کا ٹیمپریچر بہت تیز ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بخار ہے اور بہت تیز بخار ہے، تو اس میں آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو دم مریض پر کرنا ہے۔ پانی آپ لے لیں تو بھی ٹھیک ہے، پانی نہیں ہے یا پانی آپ نہیں پلانا چاہتے تب بھی آپ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، درمیان میں 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ آپ نے دم کر کے مریض کو دم کر دینا ہے۔ اور اگر وہ پانی پینا چاہتا ہے تو تب آپ نے پانی بھی دم کرنا ہے، اور ساتھ اگر آپ کے پاس نمک میسر ہو تو وہ بھی دم کر کے تھوڑا سا نمک آپ نے پانی میں مکس کر کے وہ پانی آپ نے مریض کو پلا دینا ہے۔ انشاءاللہ اس سے اس کو افاقہ ہوگا۔ 3 فائدے ہوگے سورۃ الفاتحہ کے کمالات میں سے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی مقابلے میں جا رہے ہیں، یہ بالخصوص بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے، اپنا مقصد کسی کا جائز مقصد ہے تو اس کو لیے کر سکتا ہے، منع نہیں کیا جا رہا۔ کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے آپ کامیابی چاہتے ہیں، چاہے ادارے میں ہیں، پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یا کسی جگہ بھی آپ ہیں، آپ چاہتے ہیں وہاں آپ کو کامیابی نصیب ہو، تو آپ نے 11 بار پڑھ کر اپنا کام شروع کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پیپر دینے گئے ہیں تو آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے پیپر کو لکھنا شروع کرنا ہے۔ آپ کہیں پر انٹرویو دینے گئے ہیں تو شروع میں 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے جائیں، انشاءاللہ وہاں پر آپ کو جگہ ملے گی، وہاں پر آپ کو رکھ لیا جائے گا کام کے لیے۔ اسی طرح آپ اپنے کاروبار میں آتے ہیں، آپ دکان کھولتے ہیں، دکان کھولنے سے پہلے آپ 11 مرتبہ پڑھ کر پھر اپنی دکان کا تالا کھولیں، انشاءاللہ وہاں بھی کافی حد تک فراوانی ہوگی۔ اسی طرح آپ کھیتوں میں جاتے ہیں تو آپ وہاں پر بھی 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اس کے بعد اپنے کھیت میں جو کام کرنا ہے وہ کام کریں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے کھیت میں اچھا خاصا فصل اگے گا۔ تو یہ 4 فائدے ہو گئے ہیں سورۃ الفاتحہ کے۔ اگر آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے، کوئی مقدمہ ہے یا کوئی اور ایسی مشکل ہے جس میں آپ بہت دنوں سے پھنسے ہوئے، الجھے ہوئے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو آپ نے اس کے لیے 21 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر تا عدد میں درود ابراہیمی کے ساتھ 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ تا عدد میں درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، شروع میں بھی اور آخر میں بھی، اور درمیان میں 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ یہ 5 سے 7 دنوں کے اندر آپ کی جو مشکل ہے، جس میں آپ کافی دنوں سے لگے ہوئے ہیں، کافی پھنسے ہوئے ہیں، کافی ٹینشن میں ہیں، کافی آپ پر بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک 5 سے 7 دنوں کے اندر دن میں 3 مرتبہ کر لیں، 5 مرتبہ کر لیں ہر نماز کے بعد، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ 5 فائدے ہو گئے سورۃ الفاتحہ کے۔ اب اس کے علاوہ اگر میاں بیوی کے اندر اتفاق نہیں ہے، دونوں کا آپس میں محبت نہیں ہے، نفرت ہے، ایک دوسرے کی عزت نہیں ہے، حوصلہ افزائی نہیں ہے، یا کوئی بھی آپس کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، کیونکہ میاں بیوی سے ہی خاندان بنتے ہیں اور انہی کی خرابیوں سے خاندان ٹوٹتے ہیں، تو ان حضرات نے یہ کرنا ہے کہ 21 بار، یعنی میاں پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، بیوی پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، 21 مرتبہ تا عدد میں سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز کو، مٹھائی ہے، چینی ہے، شکر ہے، کوئی بھی میٹھی چیز ہے، کھیر ہے، اس پر آپ نے دم کر کے استعمال کر لینا ہے، میاں بھی کھا لے، بیوی بھی کھا لے، اور یہ 21 دن کا عمل ہے۔ 21 دن انشاءاللہ کریں گے تو میاں بیوی میں اچھی خاصی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ چیزیں 6 سے 7 چیزیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں، ان میں صرف ایک چیز کا آپ تمام احباب نے جو میری ویڈیو سن رہے خیال رکھیے گا کہ
یہ تمام جو چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں جائز مقاصد کے لیے بتائی جاتی ہیں۔ اگر ان کو کوئی ناحق استعمال کرنا چاہے، کسی پر مسلط ہونے کے لیے استعمال کرے، دوسرے کے کاروبار کو زیر کرنے کے لیے، اپنے کاروبار کو اونچا کرنے کی یہ نیت ہو کہ اس کا کاروبار ختم ہو جائے، ٹھپ ہو جائے اور میں اپنا کاروبار چمکا سکوں، میرا کاروبار سب سے اوپر ہو، تو پھر ان وظائف کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن نے کبھی بھی غلط گائیڈ نہیں کیا، نہ ہی قرآن میں ایسی کوئی چیز ہے۔ قرآن نے مجھ جیسے بھٹکے ہوئوں کو صراط مستقیم نصیب کیا، ہمیں قرآن نے اللہ رسول کے ساتھ جوڑا، تو قرآن کو آپ اچھے کام کے لیے استعمال کریں، اچھی سوچ کے ساتھ استعمال کریں، اچھے نظریے کے ساتھ استعمال کریں، پھر انشاءاللہ آپ کی مشکلیں بھی دور ہوں گی اور اللہ رب العالمین آپ کو کامیابیوں سے بھی نوازے گا۔ دعا اللہ رب العالمین ہماری ہر مشکل آسان فرمائے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔